وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو کیا کیا جائے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بندوں کو کبھی میں آگے سے آؤں گا، کبھی میں پیچھے سے آؤں گا، میں انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جی۔ وسوسوں کا آنا یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت 2203 پہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، محبوب میری نماز میں کوئی ایسی چیز میری قرات میری نماز میں حائل ہو جاتی ہے کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے نماز کتنی پڑھی ہے، مجھ پہ قرات کرنی بوجھل ہو جاتی ہے، میری قرات میں میری نماز میں وہ چیز حائل ہو جاتی ہے، مجھے شک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثلا انسان ایک شک میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ کہ ایک پڑھی کہ دو پڑھی، پتہ نہیں ایک سجدہ کیا یا دو کیا، میں نے قرات پڑھی کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا یا نہیں کہا، یہ ساری چیزیں شک میں مجھے شک میں ڈال دیتی ہیں، ایسی چیز حائل ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، خنزب نامی شیطان یہ نماز میں آتا ہے، انسان کی نماز میں آ کے شرارت کرتا ہے اور یہ اپنی چالیں چلتا ہے، اس کی وجہ سے نماز میں ایسے شک و شبہات کے مسائل حائل ہوتے ہیں، قرات باری ہو جاتی ہے، انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خنزب نامی شیطان کی آپ نے وضاحت فرمائی یہ خنزب نامی شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں سورۃ الناس میں فرمایا، من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسے ڈالنے والے خناس یعنی شیطان، جن شیطان ہیں جو انسان کے دلوں میں ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل کیا بتایا۔ اب ہم حل کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی تو پڑھ لیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ کو نماز میں ایسا وسوسہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور بائیں جانب آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس پر ہلکا سا لعاب والا پھونک مار دیں گے، آپ جو ہے وہ پھونک ماریں گے تاکہ شیطان کا اثر شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان ویسے ہی بھاگ جاتا ہے انسان سے۔ یہ تھا نماز کا مسئلہ کہ اگر انسان کو وسوسے آئے تو کیا کرے۔ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ہے نماز میں وسوسہ آنا، ایک ہے نماز کے وسوسے آنے سے پہلے ہی انسان اپنا انتظام کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اور اکثر آپ یہ دعا جو ہے وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے، تو ہمیں اس کو بھی، تاکہ ہم مزید وسوسوں سے بچ سکیں۔ اگر وسوسوں سے بچنا ہے تو اس کا نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ کو نماز میں آ گئے ہیں وسوسے تو اس کا طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب پھونک دیا جائے، ٹھیک ہے جی بہتر۔ اس کے بعد اگر آپ ان وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ایسے ہی اگر نماز کے علاوہ ایسی صورت ہے وسوسے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے پاس آتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے، ٹھیک، شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو شک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ حدیث میں یہ ایسا ہی واقعہ ہے، فرمایا انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کے اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ذہن میں خیال رکھتا ہے، پھر آگے اگلا سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
یعنی اس طرح کے شک و شبہات شیطان آن کے اپنی شرارت کرتا ہے، کیونکہ وہ واضح دشمن ہے ہمارا. دشمن آ کے اتنی سازشیں کرتا ہے کہ انسان کو کسی طرح میں گمراہی کے راستے پر لے جاؤں، صراط مستقیم سے ہٹا کے میں اس کو دوسری سائڈ اپنے راستے پر لے جاؤں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ذہن میں ایسا خیال آئے تو تم فوراً کہو آمنت باللہ ورسولہ. یعنی دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر موڑ پر، ہر موقع پر انسان کی رہنمائی کی ہے. اگر نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کرنا ہے، نماز سے پہلے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اگر عام حالات میں وسوسے آئیں تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک عام مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں نماز میں وسوسہ آ جائے تو کیا کرنا ہے. اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے ورد کریں اور ایسے ہی سورہ فلق ناس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ شیطان کی خفیہ چالوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا